الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، رمضان کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس مہینے سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے فضائل بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اس کے مسائل بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور اس بابرکت مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے اس کی ترتیب رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں بنانی چاہیے۔ جب فضائل بھی ہوں گے، اتنی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، اللہ کا انعام، اللہ کا کرم، محض اللہ کے فضل سے ہم اس بابرکت مہینے کی مبارک ساعتوں کو حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کیسے زیادہ سے زیادہ بھرپور انداز سے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، یہ فکر ہوگی تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارے لیے ہماری دنیاوی اور اخروی تمام پریشانیوں سے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کی جتنی بھی دنیا کی پریشانی ہے، آپ کے جتنے بھی دنیا کے مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی بیماریوں کے مسئلے مسائل ہیں، تنگ دستی کے مسئلے مسائل ہیں، مالی پریشانیوں کے مسئلے مسائل ہیں، آپ کو مالی پریشانیوں نے آ کے گھیرا ہوا ہے، تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہے، آپ بیماریوں میں گھر چکے ہیں، گھر کے معاملات ہوں، بازار کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، غرض دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ آپ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر قبر، آخرت، میدان حشر کی جتنی سختیاں ہیں، پل صراط کے جتنے خطرناک مناظر ہیں، میدان حشر جب سورج نیزے کے برابر ہوگا، گرمی اور تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور، اپنے پسینے میں ہی غرق ہو رہا ہوگا۔ ایسے سخت حالات سے بھی آپ اس بابرکت مہینے میں اللہ کو راضی کر کے دنیا اور آخرت کی تمام سختیوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ کہ آپ نے اس بابرکت مہینے کو کیسے گزارنا ہے، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں استقبال رمضان کے حوالے سے یہ جو گفتگو میں نے شروع کی ہے، مختصراً آپ حضرات کے سامنے میں انشاءاللہ وہ باتیں رکھوں گا جن باتوں کو کر کے آپ اپنے رمضان کو بابرکت اللہ کی رحمتوں سے بھرپور لطف اندوز اٹھانے والا مہینہ بنا سکتے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے رمضان میں نہیں کرنی، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان چیزوں کے رکنے سے انشاءاللہ ہم اور احسن انداز سے اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکیں گے۔ مختصراً کچھ خاکہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو کیسے رمضان میں داخل ہونا چاہیے، ہم اس مہینے کو کیسے گزاریں۔ مختصراً خاکہ آپ بنا لیں، لیکن سب سے پہلے آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں، آپ اپنے تمام کاموں کی فہرست بنائیں۔ آپ کے سامنے ہو 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی، آپ 24 گھنٹے میں کیسے وقت گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی تجارت کو سامنے رکھیں، آپ اپنے کاروبار کو سامنے رکھیں، آپ اپنی دکان کو سامنے رکھیں، آپ اپنی گھریلو زندگی کو سامنے رکھیں، آپ اپنے سونے کے وقت کو سامنے رکھیں، آپ اپنے سوشل میڈیا پر جو وقت گزارتے ہیں اس کو سامنے رکھیں، اس کے علاوہ جو عبادت میں وقت گزارتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں۔ ایک خاکہ بنا لیں، میری 24 گھنٹے کی زندگی رمضان سے پہلے کیسے گزر رہی ہے، کون سے کام ہیں جو 24 گھنٹے میں کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ تمام کاموں پر نظر دوڑائیں، کون سے ایسے کام ہیں جو رمضان المبارک میں اگر میں نہ کروں تو میری زندگی میں فرق نہیں پڑے گا، یا فرق پڑے گا لیکن میں ان کو برداشت کر لوں گا۔ خلاصہ یہ بنتا ہے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل کام ہوں، جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، ان کاموں کی فہرست بنا لیں۔ ان کاموں کی پہلے آپ نے پورے 24 گھنٹے کی فہرست بنائی کہ کیا کیا میرے کام ہیں، پھر ان پہ نظر دوڑائی، تو پھر ان خاص کاموں کو علیحدہ کر لیا جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ آپ دکان پہ ٹائم دے رہے ہیں، آپ تجارت پہ ٹائم دے رہے ہیں، آپ آفس میں ٹائم دے رہے ہیں، آپ گھریلو خاتون ہیں، تو گھر میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن میں اگر آپ رمضان کے مہینے میں اگر ان کی طرف توجہ نہیں بھی کریں گے تو گزارا چل جائے گا۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں اگر ہم پلاننگ کریں تو رمضان سے پہلے ان تمام کاموں کو ترتیب کے ساتھ ہم ختم
کر سکتے ہیں، ترتیب کے ساتھ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ گھریلو خواتین ہیں، روزمرہ کے جتنے کام ہیں ان کو اگر ہم پہلے سے ہی ایسی ترتیب بنا لی، میری مائیں بہنیں پہلے سے ہی ایسی ترتیب بنا لیں، کپڑے دھونے والے ہیں ان کو دھو لیں، سلائی کا کام ہے، بازار کا کام ہے، اور کچھ خریدنے والی چیزیں ہیں ایسی کہ ان کو خرید کے پورے مہینے کا جو بھی ہے راشن کا سسٹم ہے یا عید کی تیاری ہے وہ پہلے رمضان سے کر لیں۔ مقصد یہ کہ کتنے ایسے کام نکل آئیں گے جو آپ رمضان سے پہلے ان کاموں کو کر لیں گے تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کو ان کاموں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کتنے ایسے کام جب آپ فہرست بنائیں گے نکلیں گے کہ جن کے اوپر آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اگر آپ وہ وقت نکال لیں، ان کاموں کی طرف توجہ نہ کریں رمضان کے بابرکت مہینے میں، تب بھی آپ کا گزارا چل جائے گا۔ اب یہ فہرست آپ کی بن گئی کہ جو بہت ضروری کرنے والے کام ہیں ان کو آپ نے ترتیب دے لیا ہے۔ اب رمضان میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ کون سے وقت کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے، کون سے کام کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے، یہ ترتیب بنا لیں۔ دکان پہ کتنا ہے، تجارت پہ کتنا ہے، بازار میں کتنا ہے، گھریلو خواتین ہے، گھر کی صفائی پہ کتنا ٹائم لگانا ہے، جو بھی چیزیں ہیں مینجمنٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ٹائم بناتے ہوئے اپنی عبادت کے ٹائم کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہے، اور اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کراتے ہوئے بھی یہی کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اب اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور رمضان اور قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید پوری دنیا میں رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے۔ تراویحوں میں آپ دیکھیں کتنے حفاظ ہیں، گھروں میں، مسجدوں میں اور مختلف جگہوں پہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، اور اسی طرح کتنی مائیں بہنیں ہیں جو گھروں میں مکمل قرآن کوئی 1، کوئی 2، کوئی 10، کوئی 20 تک بھی کر لیتے ہیں۔ حفاظ جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی کافی بزرگوں کے ہمیں معمولات ملتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ ہم بھی ترتیب دیں، ہمت کریں، 61 نہیں تو 30 نہیں تو 15، کچھ ترتیب تو بنائیں۔ اسی طریقے سے جب ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ، میں نے کہا سب سے پہلی عبادت کے معاملے میں جو ہم نے بات سامنے رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو۔ اسی بات کو لیتے ہوئے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں بھی صحیح اور صحیح طور پہ کوشش کرنی چاہیے، جن کا تلفظ ٹھیک نہیں، جن کی تجویز ٹھیک نہیں، جن کو ابھی تک قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، وہ اپنا ٹائم کسی قاری صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس ضرور گزاریں اور ان سے قرآن مجید کے الفاظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات کو ایک خوشخبری اور میں سناتا چلوں، انشاءاللہ اگر آپ حضرات نے توجہ دی، دلچسپی دکھائی، اسی چینل پہ، میرے اسی یوٹیوب کے چینل پہ، اسی چینل پہ بندہ ناچیز قرآن مجید کے حوالے سے یہ سوچ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارہ میں اپلوڈ کر دوں، جس کو ناظرے پڑھنے والے یا جن کی تجویز ٹھیک نہیں ہے یا جن کو قرآن مجید پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، گھریلو خواتین ہیں یا بڑی عمر کے مرد ہیں یا ایسے افراد ہیں قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے میں ایک سپارہ روزانہ اپلوڈ کر دیا کروں۔ سحری کے وقت میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دیا کروں گا۔ اگر آپ حضرات نے دلچسپی دی اور کمنٹ بار میں ضرور بتائیے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، آپ حضرات کی توجہ ہوگی، اللہ کی رحمت انشاءاللہ متوجہ ہوگی تو ضرور اللہ کی ذات بدہ ناچیز سے یہ کام لے گی۔ آپ نے وہ سپارہ سننا ہے، آپ نے قرآن مجید کھول کے بیٹھ جانا ہے۔ ناظرہ پڑھنے والے یا جن کی تجویز ٹھیک نہیں ہے یا جن کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کھول کے بیٹھیں گے، ادھر سے تلاوت آن کریں گے، ادھر سے اپنی انگلی قرآن مجید پر رکھتے جائیں گے۔ جیسے جیسے تلاوت چلتی جائے گی وہی الفاظ آہستہ سے اپنی زبان سے ادا کرتے جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، بہت سارے الفاظ کے پڑھنے میں جو آپ کو غلطی ہو رہی ہے وہ آپ سن کے ٹھیک کریں گے، بہت سارے الفاظ پڑھنے میں جو آپ کو دقت ہو رہی ہے، پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ان کو بھی آپ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ مزید اس کی ترتیب بھی میں آگے بتا دوں گا۔ بہرحال انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے دلچسپی دی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جو حضرات ہمارے ساتھ اس چینل پہ جڑے ہوئے ہیں رمضان میں کم از کم ان کی تجویز ٹھیک ہو جائے۔ اور بھی آپ حضرات رائے دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ کس طرح لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے میں زیادہ سے زیادہ اس چینل کے ذریعے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ خیر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ نوافل
نوافل کی طرف توجہ دینی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پوری میں ترتیب اور پورا خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کاپی پینسل لے کے ان چیزوں کو نوٹ کر لیں، کیونکہ اکثر ہمارا وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ اب ہم کیا کام کریں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوچ و بچار میں پڑے۔ یہ مہینہ سوچنے کا، سمجھنے کا نہیں ہے، پہلے ہی ترتیب بنا لیں، اسی ترتیب کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو رمضان کا بابرکت مہینہ بھرپور انداز میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام فوائد سے اللہ کی ذات اس بابرکت مہینے میں ضرور نوازے گی۔ اور آخر میں آپ کو یہ میں بات عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حضرات نے دلچسپی دکھائی اس طرح کہ ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، اس کے متعلق بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں، اور آپ حضرات بھی کوسچن کر سکتے ہیں، آپ حضرات بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کن مسائل کے سیکھنے کی ضرورت ہے، کن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو مسائل آپ کو پیش آ رہی ہیں وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی میں ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ بہرحال جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں، رمضان کے مسائل، رمضان میں جو مسنون دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں، اس کے متعلق میں وقتاً فوقتاً آپ کو اسی چینل پر انشاءاللہ آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ حضرات جڑے رہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔